الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد سے مدینے کی جانب جب چلے تو راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حمنہ بنت جہش سے ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبداللہ کی موت کی خبر دی۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور مغفرت کی دعا کی۔ جب ان کے ماموں کو وفات کی خبر دی گئی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تب بھی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون اور ان کی مغفرت کی دعا کی۔ پھر جب ان کے شوہر مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر دی گئی تو وہ تڑپ کر چیخ اٹھیں اور دھاڑ مار کر کے رونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ عورت کے شوہر کا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے عورت کے نزدیک، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو دیار کی ایک خاتون سے گزری۔ جب ان کے بھائی، والد، شوہر کا انتقال کی خبر دی گئی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صورتحال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اب اس کے بعد آپ کی دیدار کے بعد کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، تمام مصیبتیں ہیج ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتی تھیں، وہ آئیں، جن کے فرزند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی نکیل پکڑے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ جب ان کے بچے کے شہید ہونے کی خبر دی گئی اور اس کے بعد میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی کہ اللہ رب العالمین جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے غم کو دور کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی کہ کل قیامت کے دن یہ شفاعت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچتے ہیں، 8 شوال کی رات یعنی سنیچر و اتوار کی رات ہنگامی صورتحال میں لوگ گلی اور کوچوں اور شاہراہوں پر اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کہیں مکی کی فوج دوبارہ آ کر کے حملہ نہ کر دے، جس سے مسلمانوں کو خسارہ اور خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ رات بھر اس سوچ اور فکر میں رہے کہ ان کو یہاں سے تو نکل چکے ہیں لیکن عین ممکن ہے کہ دوبارہ پلٹیں اور مسلمانوں پر وار کریں، اس لیے کہ وہ سمجھیں گے کہ ہم طاقت اور قوت میں ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہیں تو آپ اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں، میدان کارزار کے لیے نکلو، اور اس میں وہی شخص نکلے گا جنہوں نے احد کے اندر اپنا حصہ دیا ہے، شریک ہوا ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول بھی آتا ہے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت نہیں دیتے ہیں۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے والد محترم اپنی بچوں کی دیکھ بھال کے لیے جابر کو چھوڑ گئے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح نکلتے ہیں اور حمراء الاسد کے پاس جا کر کے خیمہ زن ہوتے ہیں، جو مدینے سے قریباً 13 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اور اسی طرح سے ابو سفیان بھی اپنے قافلے کو لے کر کے مکے کی طرف جب روانہ ہوتا ہے اور مقام روحہ جو قریباً 58 مدینہ منورہ سے 58 کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں پر خیمہ زن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں گفت و شنید ہوتی ہے کہ دوبارہ حملہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، اسی پش و پیش میں ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین ان کے دلوں کے اندر خوف ڈال دیتا ہے، جس سے وہ واپس ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9، 10 اور 11 شوال کو وہیں پر قیام کرنے کے بعد میں واپس آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آپ کی سیرت کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔